السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، اس حوالے سے دعا کے 5 بنیادی آداب کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا جائے، پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی جائے، گناہوں کا اعتراف اور پھر گناہوں کی معافی۔ چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین سے مانگتے وقت اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کو دیا جائے، اور 5ویں نمبر پہ انسان اللہ سے مانگتے وقت صرف دنیاوی ضرورتیں ہی نہ مانگے بلکہ دینی اور اخروی ضرورتوں کا بھی اللہ سے سوال کرے۔ آج ہم چھٹی چیز کا ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ دعا کرتے وقت صرف اپنے لیے ہی دعا نہیں کریں بلکہ دعا میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ دعا میں اپنے والدین کو کبھی نہ بھولیں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں۔ اللہ کی ساری مخلوق میں آپ کے آس پاس جتنے لوگ ہیں، جتنے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، تمام لوگوں میں، اللہ کی مخلوق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پہ آپ کے والدین کا ہے۔ والدین کے لیے دعا کریں، پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کریں، پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے دوست احباب کے لیے دعائیں کریں، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کریں جنہوں نے آپ سے دعاؤں کی ریکویسٹ کی ہے، جنہوں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں، جو فرشتہ اس کے لیے دعا کرنے لگتا ہے کہ یا اللہ یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو کچھ مانگ رہا ہے تو اسے بھی وہ عطا کر دے۔ اب ذرا تصور کریں، میں اگر دعا کروں اپنے کسی بھائی کے لیے تو اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، یا اللہ میرے اس بھائی کو برکت دے، یا اللہ اس کو اولاد نصیب فرما، یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو میرے لیے دعا کرے گا۔ اب آپ بتائیے بہتر کیا ہوا کہ میں خود اپنے لیے ہی دعائیں کرتا جاؤں، یا میں کسی کے لیے دعائیں کروں اور اس کے نتیجے میں اللہ کا فرشتہ میرے لیے دعائیں کرے، اور وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ دعا کی قبولیت کا احتمال زیادہ کس میں ہے؟ کیا اس میں نہیں کہ اللہ نے جس فرشتے کو خود بھیجا ہے وہ فرشتہ میرے لیے دعا کرے؟ جس فرشتے کو اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا ہے، کیا اس کی دعا رد ہوگی؟ نہیں، اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اس لیے دعا کی قبولیت میں یہ چیز بہت زیادہ مؤثر ہے کہ آپ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری بہت ساری دعائیں جو ہمیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہیں ان میں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے، قرآن مجید کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، اس میں ایک ہی دعا ہے اور وہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ حالانکہ آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی دعا کو کوئی سن نہیں رہا، لیکن آپ دوسروں کو بھی اپنی دعا میں ساتھ شامل کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تمام کو سیدھا رستہ دکھا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آپ یہ نہیں کہتے یا اللہ مجھے بھلائی دے دنیا کی اور آخرت کی، آپ کہتے ہیں یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں جو دعائیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں وہ سارے جمع کے صیغے کے ساتھ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے۔ آپ سب کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔
تو اجتماعیت کی وجہ سے، دوسروں کو دعاؤں میں ساتھ شامل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو جلد قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ان باتوں سے اگر آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ مجھے، میرے والدین کو اور میرے بچوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔